ممکن ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کو سانس لینے میں کافی دشواری ہو، آپ کے ساتھ ایک آکسیجن پمپ لگا ہو اور آپ اس کے ساتھ سانس لے رہے ہیں اور سانس بھی خرید کر آپ کو لینا پڑا ہے۔ کیا وجوہات ہیں، کس وجہ سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ آج ساری ڈیٹیل جانیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف، اور آج میرے ساتھ ڈاکٹر صدیق اکبر ہیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت ساری ریسرچز بھی کر چکے ہیں اور کافی پروجیکٹس کا حصہ بھی بن چکے ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ریسرچ کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ اسموگ کیا ہے، اسموگ کی وجہ سے امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، وہ ساری تفصیل جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، مختلف نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، امپیکٹ اس کے پڑتے ہیں، کافی سارے جو متاثرین بھی اس کے پڑتے ہیں۔ فلڈ آیا، وہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کا حصہ تھا۔ اسموگ جو ہے وہ کہاں تک امپیکٹ کرے گی سوسائٹی کو، ریسرچ کیا کہتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے اسموگ کے اوپر بات کی ہے، تو بنیادی طور پہ تو اسموگ جو ہے وہ اٹ از اے ٹائپ آف این ایئر پولوشن، اور یہ کوئی دس از ناٹ اے نیو فینومینا ایز ویل۔ تو بیک ان 1970s یہ سب سے پہلے لنڈن میں رپورٹ ہوئی، جس کو گریٹ لنڈن اسموگ کہا جاتا ہے۔ اور جب لندن کے شہری صبح اٹھے تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب فضا تھی، اور پھر اس کو اسموگ کا نام دیا گیا۔ بیسیکلی دس از اے کمبینیشن آف اسموک اینڈ فوگ، اور بنیادی طور پہ کیونکہ لندن بہت انڈسٹریلائز سٹی تھا، تو وہاں سے جو اس کا جو صنعتیں ہیں ان کی چمنیوں سے جو دھواں اٹھتا تھا، اور اس کے اور جو باقی ایئر کے پارٹیکلز ہیں ان کے ملاپ سے ایک نئی جو ہے وہ ایئر کی لیئر جو ہے وہ پروڈیوس ہوئی، جس کو اسموگ کا نام دیا گیا۔ اس طرح ظاہر ہے دنیا میں پھر اور اس کے بہت سے کنٹریبیوٹر ہیں۔ اس وقت پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے وہ ہماری ٹرانسپورٹ ہمارا سیکٹر ہے، اور پاکستان اتنا زیادہ انڈسٹریلائزڈ کنٹری نہیں ہے ہمارے ہاں، اور جس طرح لندن یا بیجنگ یا دوسرے ملک تھے، لیکن ہمارے یہاں اسموگ کی جو انٹینسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی ریزن تو کئی ہیں۔ ایک میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں پبلک ٹرانسپورٹ اور پاپولیشن کی کنجسشن ہے بڑے شہروں میں، خاص طور پہ لاہور، فیصل آباد، ملتان میں، کراچی میں، پشاور میں۔ ایون اسموگ جو ہے وہ ایسے زون میں بھی رپورٹ ہوا ہے جہاں پہ ٹریفک بہت کم ہے۔ فار ایگزامپل ہری پور میں اسموگ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، راولپنڈی میں رپورٹ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے امپیکٹ کے، تو اس کے بڑے ملٹیپل امپیکٹس ہیں۔ ایک تو ہیومن ہیلتھ، اس سے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے، اور ہمارا جو کوگنیٹیو سسٹم ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے برین کو آکسیجن نہیں جا رہی ہوتی، اور اس سے ہماری جو سکن ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمارے لنگس جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ لنگ کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی جن بڑے شہروں میں اسموگ پڑتی ہے، فار ایگزامپل ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، تو ایسے شہروں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 7 سال کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ملتان کے لیے بھی ہے، لاہور کے لیے بھی ہے، اور باقی بڑے شہروں میں جہاں بھی اسموگ رپورٹ ہوتی ہے۔ یہ سر ریسرچ کیا کہتی ہے کہ اگر ان چیزوں کو روکا نہ گیا، کیونکہ اب گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہ جتنی ٹرانسپورٹ ہے اس کو ختم کریں گے، دھواں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اسموگ کو، پلیوشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ چیزیں نہیں کی جاتی، ان پہ دھیان نہیں دیا جاتا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں ریسرچ کے مطابق 10 سال بعد، 15 سال بعد، یا اس سے زیادہ ٹائم پیریڈ کے بعد کیا انسانیت کو کیا فیس کرنا پڑے گا؟ اس کے بڑے کیٹاسٹرافک امپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اوور برڈن ہو سکتا ہے، اور ہمارے جو بچے ہیں، پہلے ہی ہمارے بچوں کی جو گروتھ ہے بڑی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، اور جیسے میں نے بتایا ہمارے برین کو جب صحیح آکسیجن نہیں ملتی، ان کی لرننگ کیپیبلٹی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کا بڑے سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے۔ اوورآل ہماری فزیکل اور مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس سے کافی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور تقریباً اسموگ کی وجہ سے جو ان رپورٹڈ ڈیتھ ہیں وہ ہر سال 2 لاکھ ڈیتھ جو ہے وہ اسموگ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور لانگ ٹرم میں اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو ظاہر ہے اس کے ایفیکٹ اور ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے، اور اٹ ول بیکم اے میسو ایشو فار اس ایز ویل۔ ابھی بھی بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اگر اس کو میٹیگیٹ نہ کیا، اس کو ہم نے اس کے جو ایفیکٹس ہیں اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور پرٹیکولرلی اس کی جو کازز ہیں ہمارے یہاں، جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے یہاں اس کی سب سے بڑی کاز گورنمنٹ آف پنجاب کی رپورٹ کے مطابق 83.1% ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ہمیں اس میں کے لیے بہت ریڈیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل جو گاڑیاں بہت سا دھواں چھوڑتے ہیں ان کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے شہروں کو ایسے بلڈ کرنا چاہیے
کہ اس میں لوگ جو ہے وہ آسانی سے پیدل چل سکیں, لوگ سائیکل چلا سکیں, اور لوگ جو ہے وہ اس کے علاوہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جو حصہ لے سکیں. تو بنیادی طور پہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تو ہے ہی ہے, لیکن یہ زیادہ گورننس کا ایشو ہے. اس میں یہ ایک ویلیو کا ایشو ہے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں لوگ بڑی گاڑیوں میں ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں اور بڑی بڑی لگژری گاڑیاں رکھنا پسند کرتے ہیں. تو دس از ایکچولی لنک ٹو آور ویلیو سسٹم. تو وائی ناٹ وی اڈاپٹ اے ویری چیپر اینڈ انوائرمنٹل فرینڈلی وے آف ٹرانسپورٹیشن, جس میں ہم جو سائیکلنگ ہے اس کو ہم پروموٹ کریں. اور اس کے علاوہ ہمیں جنگلات کو جو ہم کاٹ جا رہے ہیں بے دریغ, ان کو ہمیں جو ہے وہ روکنا چاہیے, اور ہمیں دوبارہ جنگلات کو اور خاص طور پہ اگانا چاہیے. اور اس طرح شہروں میں بھی, اور جو ہم نے جنگلات اپنے جو ایسے علاقے جہاں پہ ہرے بھرے درخت ہوتے وہ بھی ہم نے کاٹ دیے ہیں. تو یہ بڑے 2 اسٹیپس ہیں جو پاکستان سے ریلیونٹ ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں جو اسموگ ہے اس کی جو سورس ہے وہ سب سے بڑی سورس وہیکل ٹرانسمیشن ہے. اور تیسرا, دنیا جس طرح الیکٹرک وہیکل پہ آ رہی ہے, ہم بھی آ رہے ہیں, گورنمنٹ ٹرائی بھی کر رہی ہے اور وہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. تو لیکن یہ سلوشن جو ہے بہت ایکسپینسو ہے. ہمارے پاس بڑے سستے سلوشن اویلیبل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ ریفرسٹریشن کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو ڈس انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کریں, یا اگر وہ کار یوز کرتے ہیں تو کار کو پول. مطلب یہ کہ اگر اسموگ ہے یا پولیوشن ہے اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو روک دیا جائے, پہلے ہی ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے. اچھا سر, ہماری نیبر کنٹری ہے انڈیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے پولیوشن کے اندر یا اسموگ کے اندر؟ کیا ان کی وجہ سے پاکستان کو بھی ایفیکٹ پڑتا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں, ایسا ہے. یعنی ہمارے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں ان کے مطابق پاکستان میں جو اسموگ ہے اس کا 30% کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارے نیبرنگ کنٹری سے آتا ہے, پرٹیکولرلی انڈیا سے آتا ہے, کیونکہ انڈین پنجاب ہمارے ساتھ ہے. تو وہاں پہ جو فصلوں کے باقیات ہیں اس کو بھی جلایا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو انڈسٹری جو ہے, ڈیفینیٹ بات ہے ہمارے بارڈر بالکل ملتے جلتے ہیں, تو 30% کنٹریبیوشن ان کا بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں ظاہر ہے یہ اتنا بڑا جو چیلنجز ہے, اس حوالے سے بھی ہمیں انڈیا کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کی بہت ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو فصلوں کے باقیات ہیں ان کو جلانے کے حوالے سے ان سے بات چیت کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ اگر 30% کنٹریبیوشن وہاں سے آ رہا ہے, ہم اپنا رول پلے بھی کر سکتے ہیں, تو اس کنٹریبیوشن کو روکنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی حد تک ان سے بات چیت کرنا پڑے گی. سر, گورنمنٹ اور خاص طور پہ پنجاب کی گورنمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی سارے انیشیٹو لا رہی ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا پھر ان کو بہتر سلوشن اور بھی مل سکتے ہیں؟ دیکھیں, پنجاب گورنمنٹ بہت سے انیشیٹو لے رہی ہیں. اس میں فار ایگزامپل وہ وہیکل کی اپنا انسپیکشن کا وہ میکنزم لے کے آئے ہیں, الیکٹرک بسیں لا رہے ہیں, اور ایئر پولوشن کا ڈیٹا مانیٹر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لیکن یہ سارے ٹیکنیکل سلوشن ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اسموگ جو ہے وہ زیادہ گورننس کا ایشو ہے. میں آپ کو جسٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں فار ایگزامپل لاہور میں جہاں پہ جو ٹریفک سگنلز ہیں ان کے اوپر گاڑیاں کئی دیر تک رکی رہتی ہے, اٹ آلسو کنٹریبیوٹس ٹو دی اسموگ ایز ویل. تو یہ ایک گورننس کا ایشو ہے, اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پرائیویٹ جو وہیکل ہے اس کو کم سے کم یوز کریں, اس کو بھی ہم انسینٹیوائز کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو ہم ڈسکریج کر سکتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ وہیکل کو کم سے کم استعمال کریں تاکہ ہمارے سڑکوں پہ بوجھ کم ہو. تو اپارٹ فرام ٹیکنیکل سلوشن ہمارے پاس اور اچھے سلوشن ہیں, بڑے سستے بھی ہیں. اور دنیا میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں. فار ایگزامپل آپ بیجنگ کی بات کرتے ہیں, جو لیٹسٹ سکسیزفل ایگزامپل ہے وہ بیجنگ کے اسموگ کے حوالے سے. انہوں نے کیسے قابو پایا؟ انہوں نے کوئی بڑے ٹیکنیکل سلوشن اڈاپٹ نہیں کیا, انہوں نے اپنی گورننس کو بہتر کیا, انہوں نے اپنی سٹی کی گورننس کو بہتر کیا, انہوں نے ٹرانسپورٹ کا دباؤ کم کیا, الیکٹرک بسیں لے کے آئے, اور لوگوں کو انسینٹیوائز کیا کہ وہ جو ہے وہ سائیکل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. انہوں نے ریفرسٹریشن کی اپنے شہروں میں, اور انہوں نے کیونکہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن زیادہ تھی تو وہاں پہ جو بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ کول کی تھی. انہوں نے اپنے کول کے جتنے بھی کارخانے تھے ان کو یا تو بہت دور شفٹ کیا یا پھر ان کو بند کیا. لیکن ہماری ٹپیکل ایگزامپل, ہمارا جو ٹپیکل وہ ہے سینیوریا, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کی ہے, تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے سیکٹر کے اوپر کرنا چاہیے.
لیکن انفارچونیٹلی یہ اتنا میسو ایشو ہے، اور یہ ہمارے، میں نے آپ کو بتایا، ویلیو سسٹم کے ساتھ جڑا ہے کہ ایک بندہ جو بڑی گاڑی میں ٹریول کرتا ہے اس کو ہم کیسے راضی کریں کہ وہ جو ہے وہ بائی سائیکل پہ آ جائے. یس، ہمارے یہاں کچھ کلائمیٹ کنڈیشن بھی ہیں، لیکن ایسے موسم میں جہاں پہ اسموک کا رسک بہت زیادہ تھا، ایسے موسم میں بائی سائیکل چلانا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں اتنا مشکل بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیپس ہیں جو اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں، اور جن کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں موٹیویشن کے ساتھ ہے، ہیومن بیہیویئر کے ساتھ ہے، اور ان کو ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر اویئرنیس ان کو دے سکتے ہیں، اور کمیونٹیز اور گورنمنٹ دونوں مل کے اس ایشو پہ یہ کام کرے. بالکل ٹھیک ہے. مکمل آپ نے گفتگو سنی ہے، اور اس میں اس کا کرکس یہی تھا کہ ٹیکنیکل کاموں کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ذہنی سوچ ہے، شعور کی کمی ہے، اس کو بھی مکمل کیا جائے، اور جو اویئرنیس ہے وہ پھیلائی جائے تاکہ اسموک کو یا پلیوشن کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے. یعنی اگر آپ اپنی الگ پرائیویٹ گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آئیں. پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہونی چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ کافی چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے بھی انیشیٹو ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تاکہ جو پوری کمیونٹی ہے، جو پورے لوگ ہیں، جو عام شہری ہیں، وہ بھی اس کو اپنا فرض سمجھ کر ساتھ لے کر چلیں. اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.